قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایماندار ہیں۔ اس طرح ایک اور ہے، یہ پہلے پارے میں من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر خدا سے روکے اور مسجدوں کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ یہ مضمون جا بجا قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں ایک بار بھی آ جائے تو نجات اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر اس پر عمل نہ کیا تو وہ کافی وعید ہے۔ پھر دیکھو یہ 29ویں پارے میں ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کے لیے۔ تو یہ جا بجا ایک بات قرآن پاک میں تکرار سے ذکر ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے مقدس مقامات ہیں، ان کی آباد کاری وہ اہل ایمان کا کام ہے، ان کو اجاڑنے کی کوشش کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو جی آج یہ کیا موضوع شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر تھی، اگر اس وقت حکومت کے یہ پاکستان بنانے کے دائی کوشش کرنے والے عوام کو یہی کہتے جی ہم نے اس لیے حکومت بنانی ہے تاکہ ہم سڑکیں سونی بنا دیں یا ہم کالج اچھے بنا دیں، تو میرا خیال ہے کوئی بھی آدمی یہ پاکستان بنانے کے حق میں کھڑا نہ ہوتا۔ اس وقت ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ المیہ کی بات یہ، افسوس کی بات یہ کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کا کوئی جج اس نے یہ بکواس کیا کسی مسجد کے سلسلے میں کہ یہ مسجد گرا دو اور اس کی جگہ پارک تعمیر کیا جائے، پارک بنا دیا جائے۔ اور وہ مسجد ایسی ہے جہاں 7,000 لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے 7,000 لوگ جس مسجد میں ایک وقت میں نماز پڑھیں اور وہ کراچی کے شہری علاقے میں ہو، اس کے بنانے پر کتنا خرچہ ہوا ہوگا۔ اگر حکومت اتنی ہی بیدار مغز ہے تو پہلے وقت پر روک دیتی، نہ جی ہمارا یہاں کوئی اور منصوبہ ہے۔ جو بات ہوتی ہے اس کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ صرف ایک بات کہتے ہیں جی سرکاری املاک، پہلے تو یہ پتہ نہیں کہ سرکاری املاک تھی بھی یا نہیں، یہ بات خود مخدوش ہے۔ دوسری بات ہے اگر بالفرض ہو بھی تو کیا سرکاری زمینوں میں قصبے آباد نہیں ہیں؟ بہت سی عوام کی رہائش گاہیں موجود ہیں، یا تو سب کو ملیا میٹ کر دو، مسمار کر دو، ڈھا دو، نیا پاکستان تعمیر تو انہیں سے کجا ہو نا، برباد کر دو۔ اور اگر یہ کہ باقی سارا کچھ کھڑا ہے، کچھ عمارتیں گروائی تھیں اور جب عدالت میں شکایت ہوئی عمران خان کی اپنی کوٹھی حدود میں ہے، پھر وہ آپریشن بند ہو گئے۔ کیا پاکستان یہ غیر مسلموں کا ملک ہے؟ یہاں خانہ خدا کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں؟ اور یہاں میں ایک اور بات کلیئر کہہ دوں، جن کے اشارے پر اس قسم کے بکواس کیے جاتے ہیں یا جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے۔ انہیں صرف اور صرف اسلام پسند سے عداوت ہے۔ جب غیر مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، کبھی یہ نہیں دیکھتے یہ سنی، بریلوی، شیعہ، دیوبندی، داڑھی والا یا بغیر داڑھی کے، وہ سب مسلمانوں کو ایک کیٹیگری میں اور برابر واجب القتل سمجھتے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ آج اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہے۔ جی یہ تو فلاں فرقے کی بات ہے، فلاں جماعت کی بات ہے، نہیں فلاں جماعت کی بات۔
اس جج نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ فلاں مکتبہ فکر کی مسجد ہے، اس نے صاف کہا ہے فلاں جگہ جو مسجد ہے اس کو مسمار کر کے یہاں پارک بنا دو. کوئی مجبوری بھی نہیں، پارک ہی بنانا ہے نا، کدھر اور بنا لو، نہ بناؤ. یعنی ان لوگوں کی نظر میں آخرت کی زندگی پر ایمان ہی نہیں، گویا کہ اتنی بڑی آبادی جہاں ایک مسجد جس میں ایک وقت میں 7,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور مسجد آباد ہے، آباد مسجد، اس کے بارے بس بول دینا کہ جی ڈھا دو 7 دن کے اندر اندر. عجیب بکواس ہے. ایک تو ہم اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ایسے نااہل لوگوں کو اتنے اہم عہدے دیے کیوں جاتے ہیں جسے ملک کا پتہ ہی نہیں یہ کس کا ملک ہے. عوام کے جذبات کو خواہ مخواہ مجروح کرتے رہنا، یہ کہاں کی دانائی